اب آج کا درس اسی آیت کریمہ سے شروع ہوگا جس کا پہلے ہی درس جاری ہے، اس لیے وہی تلاوت میں پھر کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ سورہ نساء آیت 60۔ اس پر بہت سی بحثیں گزر چکی ہیں اور بہت سی ایسی ہیں جنہیں میں نے اس دفعے میں سے بہت غور کے بعد نکال دیا ہے، کیونکہ یہ وہ تمام بحثیں میرے سو کال قرطاس ابیض کے جواب میں، میری جوابی جو تقریریں تھیں ان میں آ چکی ہیں ساری، یعنی انگریز کا خود کاشتہ پودا اور یہ سب کچھ بیان سارے اس میں آ گئے ہیں، تفصیل سے آ چکے ہیں۔ اس درس کو اب دوبارہ اسی موضوع کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا، لیکن اصل بات کیا تھی جس کی وجہ سے یہ سارا جھگڑا شروع ہوا، اور کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بار بار اسی آیت قرآنی کی روح سے اپنے موقف بیان کرنا پڑا، اور شرائط بیعت میں یہ بات لکھنی پڑی کہ اطاعت جو قرآن لازم کرتا ہے وہ تم پہ لازم رہے گی، خواہ انگریز کی حکومت ہو۔ یہ اتنی اہم بات ہے، اس پر مختصر سی روشنی میں ڈالوں گا کہ کیوں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ موقف اختیار فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک اقتباس الاقتصاد فی مسائل الجہاد، مطبوعہ وکٹوریہ پریس، صفحہ 51 سے لیا گیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف یہ وقت کے علماء اس زمانے میں بار بار حکومت انگریزی کو مطلع کرتے تھے کہ یہ مذہب کا صرف فراڈ ہے اور دراصل ایک خونی مہدی کا تصور ہے جو لے کر مسیح مرزا غلام احمد قادیان کھڑا ہوا ہے، اور اس کی تحریک کو جب تک قانون کی روح سے آپ دبا نہیں دیں گے اس وقت تک یہ خطرہ آپ کے سر پر لٹکتا رہے گا۔ یہ لب لباب ہے ان علماء کی کوششوں کا۔ اکثر جو اعتراض اٹھانے والے ہیں وہ اس پس منظر کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے آج کے پڑھنے والے بہت متعجب ہوتے ہیں کہ خدا کا نبی اور وقت کی حکومت کی اتنی اطاعت کہ شرائط بیعت میں داخل کر لیا، اور بار بار قوم کو تاکید ہے اور حکومت کو تاکید ہے، دیکھ لو میرے متبعین سارے کے سارے تمہارے وفادار ہیں۔ یہ حرکت ایک نبی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس ضمن میں سب سے پہلے تو میں مولوی محمد حسین بٹالوی کا یہ حوالہ جو میں نے ابھی دیا ہے یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کس قسم کے علماء کا سامنا تھا۔ عہد و امن والوں سے لڑنا، یہ وہ نہیں ہے حوالہ جس میں انہوں نے الزام لگایا ہوا ہے، ہاں وہ دوسرا وہ حوالہ کہاں ہے جس میں اعلان ہے کہ مرزا غلام احمد قادیان بڑا خطرناک آدمی ہے، اور یہ وہ بھی اس تقریر میں آ چکا ہے۔ ہاں وہ جو میری جوابی تقریر تھی نا قرطاس ابیض کے جواب میں، اس میں وہ تفصیل سے آ چکا ہے۔ مولوی محمد حسین کا بٹالوی کا حوالہ یہاں اس وقت نہیں ہے، لیکن جو میں نے جواباً تقریر کہی تھی اور کئی تقریروں پر مشتمل ایک مضمون بیان کیا تھا، اس میں یہ وجہ بیان کی تھی مولوی محمد حسین کے حوالے سے اس کے اخبار میں شائع شدہ عبارت تھی۔ وہ انگریزوں کو یہ کہتا تھا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیان مفسد اور باغی ہے، اور آپ کو صرف یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں یا مسیح ہوں، حالانکہ اسلام کی روح سے مہدی ضرور خونی ہونا ہے اور اس نے قتل و غارت کا بازار گرم کرنا ہے۔ اب تم اس کی باتوں میں آ گئے اور کل کو اس نے اپنے اسلامی پرپرزے نکالے، تو
تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ اسلام کیا کہتا ہے تمہارے متعلق، اور یہ ان باتوں کا قائل ہے۔ یہ تھی وہ کوشش جو صرف ان کی نہیں بلکہ دیگر علماء کی بھی تھی، اور خود یہی محمد حسین بٹالوی یہ لکھنے پر مجبور ہوا اسی انگریزی حکومت کے متعلق کہ عہد و امن والوں سے لڑنا ہرگز شرعی جہاد ملکی ہو یا مذہبی ہو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھ لیں، اپنے دفاع میں جب بولا ہے یہ تو انگریزوں کو کیا یقین دلا رہا ہے؟ عہد و امن والوں سے لڑنا ہرگز شرعی جہاد خواہ ملکی ہو یا مذہبی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں شرعی جہاد نہیں تو چھوڑ ڈال دیتے ہیں۔ بڑے خطرناک دوگلے مولویوں سے واسطہ پڑا ہے۔ شاید ہی تاریخ مذہب میں کیسی قسم کے خوفناک دوگلے مولوی اور پیش کیے جا سکیں۔ مفسدہ 1857 میں اب جو غدر کا الزام بار بار 74 کی جو بحث ہوئی تھی، حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے جو پیش ہو کر معاملہ جماعت کی طرف موقف پیش کیا تھا اسمبلی میں، اس میں بڑے لہک لہک کر انہوں نے مفسدہ 57 کو ایک اسلامی جہاد قرار دیا تھا، اور کہا کہ دیکھو مرزا صاحب کہتے ہیں یہ مفسدہ ہے، یہ فساد ہے اور یہ جہاد ہے ہی نہیں، تو کتنا بڑا حملہ کیا ہے ان قربانی دینے والوں پر جنہوں نے اپنی جان کی بازی لڑا دی اور اسلام کی خاطر ایک غیر حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس مفسدے کے متعلق تفصیلی حوالے سر سید احمد سمیت میں اسی جوابی کارروائی میں دے چکا ہوں، لیکن یہاں مفسدہ کا چونکہ ذکر آ رہا ہے میں اس لیے پھر دوبارہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ مفسدہ 1857 میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گناہ گار اور بحکم قرآن و حدیث وہ مفسد و باغی بد کردار تھے۔ سن لو جی مولوی کی بات ہے۔ اکثر ان میں سے عوام کل انعام تھے، بعض جو خواص علماء کہلاتے تھے وہ بھی اصل علوم دین قرآن و حدیث سے بے بہرہ تھے یا نافہم و بے سمجھ۔ باخبر و سمجھدار علماء اس میں ہرگز شریک نہیں ہوئے اور نہ اس فتح پر جو اس قدر کو جہاد بنانے کے لیے مفسد لیے پھرتے تھے انہوں نے دستخط کیا۔ علامہ اقبال نے بہت زبان کھولی حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف، اور یہاں تک کہا کہ یہ غلام نبی ہمیں منظور نہیں ہے۔ ایک نبی جو غلام ہو غیر قوم کا اور غیر مذہب کا، وہ ہمیں کسی طرح منظور نہیں ہے۔ اس کا ذکر میں سورہ یوسف میں کرنا بھول گیا تھا۔ اگر حضرت مسیح علیہ السلام منظور نہیں ہیں تو حضرت یوسف کا بھی انکار کرو، کیونکہ قرآن کریم نے انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ وہ ایک ایسے بادشاہ کا مطیع تھا جس کا دین اپنا دین تھا، اور وہ دین الملک ہے۔ اس دین ملک میں حضرت یوسف کو ایک کوڑی کا بھی اختیار نہیں تھا۔ اگر اللہ تدبیر نہ کرتا تو اپنے بھائی کو پاس رکھنے کا بھی اختیار نہیں تھا۔ بس اقبال کا جواب تو اول اور باقی سب جو اقبال سے متاثر ہیں ان کا یہ جواب ہے کہ سورہ یوسف کو پڑھ لو اور فیصلہ کرو کہ کیا دو نبیوں کا انکار اکٹھا کرنا ہے یا دونوں کو ماننا ہے۔ اگر مسیح موعود کا انکار اس بنا پر ہے تو یوسف کا انکار لازم آئے گا، اور اگر یوسف کو مانو گے تو مسیح علیہ السلام کو لازماً ماننا پڑے گا، کیونکہ اس پہلو سے ان دونوں کے موقف میں کوئی فرق نہیں۔ اور اقبال صاحب کا جو آزاد بڑے بنے پھرتے تھے اور بہت خوددار کہ انگریزی حکومت کے سامنے ہم کیسے سر جھکائیں، سر جھکانے کے تو قائل نہیں تھے، مگر انگریزی حکومت کے اوپر اپنا سر قربان کرنے کے قائل تھے۔ فرماتے ہیں ملکہ وکٹوریہ کی جب وفات ہوئی ہے تو علامہ اقبال نے لکھا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات میں جو کہتے تھے نا سایہ ہے ایک خدا کی رحمت کا وکٹوریہ، اس پر بہت مولویوں نے شور مچایا ہوا ہے۔
اور علامہ اقبال بھی غلام نبی اور یہ سب کچھ رد کرنے کے بعد کہتا ہے، اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، ملکہ وکٹوریہ کی، اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی۔ سن لیا آپ نے ان لوگوں کے حال ہے، کن لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے؟ اے شمع بزم ماتم سلطان جہاں، کیا تھی جھلک تیری کہ سریا تلک گئی۔ سبحان اللہ، اس کی جھلک تو سریا تک چلی گئی، لیکن سریا سے ایمان لانے والا جو واپس آیا ہے اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہم؟ وہ میرا سر قبول ہو کہاں گیا؟ وہ اس میں نہیں ہے، ہنگامہ وغام میں میرا سر قبول ہو۔ وہ ضرب غم لگی ہے کہ ٹوٹا ہے بند بند، کیا مرغ روح توڑ کے اپنا قفس گیا، ہلتا ہے جس سے عرش، یہ رونا اسی کا ہے۔ سبحان اللہ، ہلتا ہے جس سے عرش، یہ رونا اسی کا ہے، زینت تھی جس سے تجھ کو، یہ جنازہ اسی کا ہے، جس کا دلوں پہ راج ہو مرتا نہیں کبھی، صدیاں ہزار گردش دوراں گزار دے، وکٹوریا نہ مرد کہ نام نکو گزاشت، ہے زندگی یہی جسے پروردگار دے۔ وکٹوریا نہیں مر سکتی، نہ وکٹوریا نے مرنا ہے ان کے لیے، نہ عیسیٰ نے مرنا ہے۔ اسلام مر جائے گا ان کی بلا سے مرتا پھرے۔ پج مردہ کر گئی ہے جو باد خزاں تجھے، صد نو بہار ناز تجھے روزگار دے، مرحوم کے نصیب ثواب جزیل ہو، ہاتھوں میں اپنے دامن صبر جمیل ہو۔ دعائیں ہو رہی ہیں ان کے جنازے پر، وہ نہیں نا ملا، وہی بڑا دلچسپ ہے کہ وہ میرا سر قبول ہو۔ اقبال اور کیا خدمت کر سکتا ہے؟ انگریز کی خاطر ملکہ وکٹوریہ کے راج کو طول دینے کے لیے ایک اقبال کا سر ہی جو ہے جو حاضر ہے، اور جب سر کی بات آئی تو ان سے سر لیا، سر مانگا تو خود ان سے مانگا۔ بہت دلچسپ مضمون ہے، مگر مجبوری ہے اس درس میں محض مختصر ذکر کر سکتا ہوں، زیادہ نہیں کر سکتا۔ اب سنیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ اولو الامر حکومت ہے، اس کا انکار نہ کرو۔ ہرگز اپنی طرف سے نہیں فرما رہا ہے، بیت میں جو الفاظ داخل ہیں اس بنا پر داخل ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اس کے سوا چارہ کوئی نہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود کے الفاظ یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ بنا ہے۔ قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اب اولی الامر کی اطاعت کا صاف حکم ہے، اور اگر کوئی کہے کہ گورنمنٹ منکم میں داخل نہیں تو یہ اس کی صریح غلطی ہے۔ گورنمنٹ جو بات شریعت کے موافق کرتی ہے وہ منکم میں داخل ہے۔ بس اطاعت کا حکم جماعت کو صرف اس میں ہے جو گورنمنٹ شریعت کے مطابق کرتی ہے، جو ہماری مخالفت نہیں کرتا وہ ہم میں داخل ہے۔ اشارت النص کے طور پر قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کی باتیں مان لینی چاہیے۔ یہ حکم عام ہے، اصل میں صرف انگریزی حکومت سے تعلق نہیں رکھتا، چونکہ ہندوستان پر ان دنوں انگریزی حکومت کا راج تھا، اس لیے اسی کے حوالے سے بغاوت کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اسی کے حوالے سے حضرت مسیح علیہ السلام کو ثابت کرنا تھا کہ قرآن تعلیم کے خلاف ہے کہ انگریزی حکومت کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ، جو دارالحرب نہیں بلکہ دارالامن ہے، اور ایک دفعہ جب تم اس کے معاہدے میں داخل ہو گئے ہو تو تلوار سے اس کو ہٹانا تمہارے لیے جائز نہیں، سوائے اس کے کہ تمہاری شریعت میں دخل انداز ہو اور شرعی امور میں تمہیں اسلام سے الگ راستہ دکھانے پر مجبور کرے۔
یہ بات تھی جس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بکثرت انگریز کی تعریف فرمائی، ہمیشہ یہ کہہ کر کہ یہ ایسی مہربان حکومت ہے جس نے ہمارے مذہب میں دخل اندازی سے کلیتاً پرہیز کیا ہے اور غیروں کی دخل اندازی سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اور وہ حکومت جو پنجاب میں رائج تھی، جس کی روح سے اسلام پر عمل درآمد کرنا یہاں تک کہ اذان دینا بھی ناجائز تھا، اس کے شر سے، جو غیر اسلامی شر تھا، انگریزی حکومت نے ہمیں بچا لیا ہے۔ اب جتنی بھی تعریف ہے وہ اس بات پر نہیں کہ مجھے مال دیے، جماعت احمدیہ کو انگریزوں نے پاپولر کرنے کی کوشش کی یا میری تائید میں کچھ لکھا، ایک جگہ بھی یہ ذکر نہیں۔ ہر جگہ یہ ذکر ہے کہ اسلام جو ہمیں بہت پیارا تھا، جس کے خلاف حکومتی کارروائیاں، فساد کی کارروائیاں جاری تھیں، ان سب کے خلاف انگریزی حکومت نے ہمیں امن عطا کیا۔ اور اس پہلو سے ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے۔ ان شکریوں میں ایک بھی بات اپنی ذات پر احسان کی نہیں ہے۔ اس کے برعکس انگریزی حکومت کے جو خاندان سے سلوک تھے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام الگ لکھتے ہیں۔ ساری جائیدادیں جو پہلے سے مغلیہ وقت سے ہمارے خاندان میں چلی آ رہی تھیں، وہ ساری ضبط کرتے کرتے آخر پہ 5-7 گاؤں رہ گئے، اور ان کے مقدموں میں جو بھی خاندان کی دولت تھی ساری خرچ ہوئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کے والد نے مجبور کیا کہ تم مقدمے لڑو، اور آپ سخت کراہت سے یہ مقدمے لڑتے تھے اور اپنے والد کو کہا کرتے تھے کہ آپ جو پاک دھن ہے وہ بھی ضائع کر دیں گے۔ ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ چنانچہ بہت معمولی سی ایک علاقے پر ایک قسم کی عمارت عطا ہوئی، ان معنوں میں کہ مالیہ وصول کرنے والے جو نمبردار ہوتے ہیں وہ تمہارا ہو جائے، یہ وہ۔ اب ان کی چیزوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں تھی، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے خاندان میں آئی بھی نہیں۔ اپنے خاندان میں ان معنوں میں کہ وہ حضرت مرزا غلام قادر صاحب، جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بہت ہی مداح اور آپ کے زیر احسان بھی تھے کئی پہلوؤں سے، ان کی اولاد میں منتقل ہوئی ہے وہ۔ یعنی مرزا حضرت مسیح موعود کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت مرزا غلام قادر کی وجہ سے ہوئی ہے، جن کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو تفصیل سے آپ جا کے دیکھیں تو بالکل کچھ اور بات نکلتی ہے۔ بہرحال یہ میں اب حوالہ بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی دشمن، کہ انگریز چونکہ غیر مسلم تھا، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے جو بھی تم کہو، مرزا صاحب کا فرض تھا کہ وہ انگریز کے خلاف تلوار کے جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ اب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ سن لیجیے۔ مسند احمد بن حنبل جلد 5 387 میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی جماعت سے نکل گیا اور امارت کو حقارت سے دیکھا، وہ اللہ جل شانہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ اور جماعت سے کون نکلا ہے؟ فرمایا مسلم کتاب الامارہ باب الامر بلزوم الجماعت عند ظہور الفتن ہے۔ یہی روایت مسلم کتاب الامارت میں بھی ایک انہی الفاظ میں ملتی ہے، اور بخاری کتاب الاحکام میں بھی یہ روایت الفاظ کے معمولی فرق سے ملتی ہے۔ اتنی قطعیت ہے اس روایت کو۔ حضرت
اس کا ترجمہ تو نہیں نا دیا ہوا یہاں سے، میں بھی کر دیتا ہوں. یعنی صرف مسلم لکھا ہوا ہے. ہاں ہے وہی. پھر میں بخاری ڈھونڈ رہا تھا، یہاں بخاری نہیں ہے. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور مسلم میں 2 روایات ہیں. یعنی اس کو ہر طرح سے مضبوطی سے باندھا گیا ہے. روایت کے لحاظ سے جو بہترین سند ہو سکتی ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے حاکم سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو صبر کرے، کیونکہ جو کوئی اپنے امیر سے بالشت بھر بھی دور ہو کر مرا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. وہ دوسری حدیث کہاں چلی گئی؟ ماتمیت بالجاہلیت ہے. میں تو اسی کی تلاش کر رہا ہوں. اس آیت کریمہ کی روح سے جس کا ذکر گزرا ہے، اس کے حوالے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تمہارا حاکم غیر مسلم بھی ہو، اگر تمہارا حاکم ہر قسم کے عیوب میں ملوث ہو، بد کردار بھی ہو، تب بھی قرآن کی روح سے تم پر اس کی اطاعت لازم ہے، اور جو اس کی اطاعت نہیں کرے گا وہ اس حکم قرآنی کی روگردانی کرے گا. یہ وہ روایت ہے جو میں ڈھونڈ رہا ہوں. یہ اس میں اتفاق سے، سوء اتفاق سے داخل نہیں ہو سکی، مگر اس روایت کی روشنی میں جس کا تعلق اسی آیت کریمہ سے ہے، ان روایات کی روشنی میں کہ جو اولی الامر ہے اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا موقف اتنا واضح فرما دیا ہے اور غیر مسلم حکومت کا حوالہ دے کر واضح فرمایا ہے. اس وقت تمہیں قرآن کی اطاعت کرنی ہوگی، اور قطع نظر اس کے غیر مسلم کیا کرتا ہے. اگر وہ خلاف تمہارے کرتا ہے تو تم صبر کرو، اور صبر سے سوا تمہیں کوئی حق نہیں ہے کچھ ہتھیار اٹھانے کا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب یہی تعلیم جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے دی ہے، جب پیش کرتے ہیں اور اپنی شرائط بیعت میں یہ بات لکھتے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ کا حکم افضل ہے، اگر انگریز تمہارے خلاف کارروائی کرتا تو تمہارے لیے صبر کے سوا چارہ نہیں تھا، مگر خوش ہو کہ خلاف نہیں ہے بلکہ تائید میں ہے، اور اسلام کو کھلی اجازت ہے پنپنے کی اور تمام شرعی امور میں عمل درآمد کی. اس حوالے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مولویوں کی ساری کتابیں، ظہیر وغیرہ، سب جو بھی بیہودہ ارزا سرائی کی گئی ہے، اس کی کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہتی. معاف کرنا، یہ حوالوں کی چھان بین پہلے سے موجود ہے، حوالے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن چونکہ اس درس میں وہاں سے جو حوالے آئے ہوئے ہیں میرے پاس، اس وقت میرے پاس وہی سرمایہ ہے، تو میں انہی کو استعمال جس حد تک کر سکتا ہوں کر رہا ہوں. لیکن جن حوالوں کا میں نے ذکر کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، مکمل پختہ حوالوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگر ضرورت پڑی دوبارہ اٹھانے کی تو میں پھر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. سورہ النساء آیت 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. یہ تحاکم ہو گیا نا، یہ تھوڑی سی میٹھی تھی.
یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا تو نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا؟ یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ تجھ پر اتارا گیا ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ تجھ سے پہلے اتارا گیا تھا اس پر بھی وہ ایمان لے آئے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف اپنے معاملات کو لے جائیں، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کے فیصلوں کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ ضام کے متعلق المفردات میں درج ہے حکایت و قول یکون مظنہ ہے، مظنۃ للکذب، ولہذا جاء فی القرآن فی کل موضع ضم قائلون ضم القائلون بہ نحو زعم الذین کفروا بل زعمتم کنتم تزعمون زعمتم من دونہ۔ الزام ایسی بات کا بیان جس کے جھوٹے ہونے کا گمان ہو، یہ ہے زام۔ قرآن کریم میں ایسا طرز عمل اختیار کرنے والوں کے لیے ہر جگہ پر مذمت آئی ہے، جیسے زعم الذین کفروا بل زعمتم کنتم تزعمون زعمتم من دونہ، یہ سارے قرآن کریم کے حوالے امام راغب دیتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ زعم کے ساتھ ایک ایسا خیال، خواہ کیسا ہی پختہ کیوں نہ نظر آئے، ایسا خیال وابستہ ہوتا ہے جس میں جھوٹے ہونے یا غلط ہونے کا امکان احتمال موجود ہے، اور قرآن کریم نے انہی معنوں میں اس کو استعمال فرمایا ہے۔ یتحاکموا المفردات میں درج ہے، بنیادی طور پر یہ لفظ اصلاح کی غرض سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں ضمناً جو ادھر ادھر کی باتیں کر جاتا ہوں درس میں، اس کو برا نہ بنائیں، یہ ذرا درس کی فضا کو تازہ زندہ اور جاگی ہوئی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ بنیادی طور پر یہ لفظ اصلاح کی غرض سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی سے لغام کے لیے حکمت الدابہ کا لفظ آتا ہے۔ یہ پہلے بیان نہیں ہو چکا لغام کا حکمت الدابہ کے متعلق؟ ہاں ہو چکا۔ تحاکموا الی الحاکم، وہ حاکم کے پاس بغرض فیصلہ اپنا جھگڑا لے کر گئے۔ یہ وہ مرکزی پہلو ہے جس پر میں اس آیت کی میں جو مضمر مضمون ہے اس میں توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ یتحاکموا الی الطاغوت میں کبھی بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دینی معاملات کو انگریز کی طرف رجوع کر کے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو تم میرے حق میں فتویٰ دے رہے ہو، اور غیروں کو یہ نہیں بتایا کہ چونکہ انگریزی حکومت اس مذہبی معاملے میں میرے ساتھ ہے اس لیے میں درست ہوں۔ اس کے بالکل برعکس انگریزوں نے جو خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا اس کے خلاف سارے ہند میں ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے جنہوں نے علم جہاد بلند کیا، اور فیصلہ خدا اور رسول اور قرآن سے چاہا، اور یہ وہ لوگ تھے جو انگریز کے فیصلے کو ملک میں نافذ کرنا چاہتے تھے۔ یتحاکموا الی الطاغوت ان یتحاکموا الی الطاغوت،
تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس آیت کریمہ میں نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ موقف کہ انگریز حکومت ہم پر نافذ ہے، اس لیے ہم دینی معاملہ یہ معنی رکھتا ہے کہ دینی معاملات میں بھی انگریز مددگار ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریز کی مدد کے تعلق میں اتنی شدت سے سخت زبان استعمال کی ہے کہ وہ جو مدح کی باتیں تھیں اس کے سامنے پارا پارا ہو جاتی ہیں۔ مدح کی ہے انصاف کے معاملے میں، اور یہ مدح کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ مدح حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ جب بھی مسلمانوں کے معاملے میں انصاف کیا گیا آپ نے بہت کھل کر تعریف فرمائی ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ تھا وہاں ابو طالب کی بات کو بھی کوئی حیثیت نہیں دی۔ فرمایا میرا خدا ہے، میرا معاملہ اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے آقا سے ایسی قریب کی مماثلت ہے کہ جن باتوں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں انہی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ظاہر و باہر ہوتی ہے۔ اب صرف یہ مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انگریزوں سے کی تعریف اور انگریزوں سے روحانی جہاد اتنا سخت کہ ادنا بھی مداحنت اس میں نہیں ہے۔ انگریز کو دجال کہہ رہے ہیں، مجال تھی کسی مولوی کی اس زمانے میں کہ انگریز کو دجال کہہ دے؟ انگریزی حکومت کو ان کے جو پادری خاص طور پر عیسائیت کی نمائندگی میں ہندوستان پر چڑھ دوڑے تھے، ان سب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دجال قرار دیا، اور اس دجالیت کے اثر کو دور کرنے کے لیے آپ نے نہ صرف دینی علمی قلمی جہاد فرمایا بلکہ ایک ایسی پیشگوئیاں بھی فرمائیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ اب چند سال کی بات ہے، تم لکھ دو کہ سلطنت برطانیہ اس کے بعد ٹوٹے ٹکڑے ہو جائے گی۔ سلطنت برطانیہ میں بیٹھے بیٹھے یہ پیشگوئیاں فرما رہے ہیں، سلطنت برطانیہ تا 8 سال بعد ازاں آثار ضعف و اضمحلال۔ 8 سال کی تو بات ہے، جہاں اتنی دیر برداشت کی ہے دیکھ لو، مگر یہ اس کے آثار ضعف و اضمحلال مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں ہونے تھے، کیونکہ آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں پیشگوئی تھی کہ نمک کی طرح شاید دجال پگھلے گا۔ اور یہ ساری باتیں آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تابع فرما رہے ہیں، اور یہ مولوی کس قدر بد کلامی کرتے ہیں مسیح علیہ السلام کے خلاف جب آپ سوائے اسلام اور قرآن کے اور رسول کے اور کسی کی بات نہیں کرتے۔ اور جس جہاد کی آپ کو توفیق ملی ہے اس کا عشر عشیر بھی، اس کا 1000واں حصہ بھی اس زمانے میں دوسرے مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوا۔ ان کے دتھوں کے دتھے ہمارے پاس موجود ہیں جس میں وہ انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کو کفر قرار دے رہے ہیں، ظلم قرار دے رہے ہیں، اور اپنی فرما برداریوں کا یقین دلا رہے ہیں انگریزی حکومت کو۔ تو وہ شخص جو نہیں یقین دلاتا، جو کہتا ہے جو ہو جائے مجھ سے ہو جائے، جس کے خلاف انگریز پادریوں نے قتل کے مقدمے کیے، انگریز حکمرانوں نے جس کے خلاف ہر قسم کی کارروائیاں کی، اس کو یہ انگریز کا پوتا کہتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کی تابع یہ سارا مضمون ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکم جس کو مانا ہے وہ ان لوگوں نے مانا ہے، انگریز کی طرف اپنے معاملات ان لوگوں نے رجوع کیے ہیں، انگریز کے مصنوعی خدا کی تائید ان لوگوں نے کی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف یہ انگریز کے کان میں پھونکا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے مصنوعی خدا کو ہم زندہ مان رہے ہیں، آسمان پر بٹھا چڑھا دیا ہم نے، اور یہ اسے زمین میں دفن کرنے کے درپے ہے، تو دیکھ لو کون تمہارا ہے اور کون ہمارا ہے۔ تو 2 قسم کی تحریرات ہیں ان کی، ایک قسم کی تحریر کے مقابل پر ان کی صرف دوسری تحریرات ساتھ نتھی کر کے شائع کر دی جائیں تو اتنا ہی کافی ہونا چاہیے، مگر بہرحال ہم نے بہت تفصیل سے اس معاملے میں
پہلے خطبات میں ذکر کر دیا ہے، اگر آپ نے کسی نے دیکھنا ہو تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ ذل جو ہے اقتدا کی کا برعکس ہے۔ اسباب نزول کی بحث آ گئی ہے۔ آج کوئی اسباب نزول کے متعلق بھی سوال ہے یا آئندہ کریں گے؟ اسباب نزول سے متعلق میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسباب نزول سے متعلق میرا جو شدت کے ساتھ موقف ہے اس کو میں پوری وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث کے حوالوں سے انشاءاللہ آئندہ پیش کروں گا۔ اس موقف سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ اسباب نزول کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ میرے نزدیک یہ معاملے کو مشتبہ بنا دیا گیا ہے۔ مواقع النزول اور بات ہے اور اسباب النزول اور بات ہے۔ جن واقعات کو بیان کر کے بہت سے اہل علم اصحاب نے ان کو سبب نزول بیان کیا ہے، میرے نزدیک ان کا کوئی حق نہیں تھا کہ ان واقعات کو نزول کا سبب بیان کریں۔ نزول کے اسباب قرآن خود بیان کرتا ہے اور ہر معاملے پر روشنی ڈالتا ہے۔ اگر قرآن کہے کہ میرے نزول کے اسباب آفاقی ہیں اور بعض علماء کہیں کہ حادثاتی ہیں، وہ حادثات رونما ہوئے تو قرآن کا ان آیات کا نزول ہوا، تو کتنا نقصان پہنچائیں گے وہ قرآن کے مضمون کو اور قرآن کی آفاقی حیثیت کو۔ بس میرا جہاد اس بات کے خلاف ہے کہ قرآن نے جہاں اسباب نزول خود بیان کر دیے ہیں، جہاں ہر صورت میں اگر کسی معین واقعات سے ذکر تھا تو خود بیان فرمایا کہ یہ اس واقعات متعلق آیت ہے، اور جہاں نہیں ذکر فرمایا وہاں بلا شبہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک آفاقی کتاب ہے۔ اس آفاقی حیثیت کو آپ واقعات سے محدود کریں تو قرآن کی خدمت نہیں ہوگی، قرآن کی تعلیم پر بہت بڑا ظلم ہوگا۔ بس اس پہلو سے انشاءاللہ تعالی میں آئندہ کسی درس میں تفصیل سے یہ مضمون چھیڑوں گا۔ سر دست میں اب یہ علامہ واحدی کی روایت کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ خلاصہ یہی ہے کہ وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کا جھگڑا تھا جس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بالکل وہی شکلیں ہیں، وہی صورتیں ہیں ان سب حدیثوں کی، یعنی مضمومہ حدیثوں کی۔ اس کے متعلق میں انشاءاللہ اپنے علماء کو بھی اس بحث کے دوران نصیحت کروں گا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، میں ان سے کیا توقع رکھتا ہوں، اور بہت بڑی خدمت کر سکتے ہیں ہمارے حدیث کے ماہرین جنہوں نے تخصص اختیار فرمایا ہے، اور ایک نیا حدیث سے متعلق علم کلام مبنی بر قرآن اور مبنی بر حدیث کو پیش کر کے بہت سی ایسی اغلاط کو دور کر سکتے ہیں جو جگہ پا گئی ہیں۔ ان کی ان کوششوں کے بعد ان بڑے بڑے علماء کے متعلق ہم دعا تو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، انہوں نے بہت محنت کی ہے، مگر ان کی باتوں کو مانیں گے نہیں، وہی بات مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حوالے سے ہمیں منوا کے دکھائیں گے۔ ورنہ اس مسئلے کو نہ چھیڑا گیا تو یہ فساد جاری رہے گا، اور بہت بڑا فساد ہے جو ان بڑے ناموں کے حوالے سے اس وقت امت محمدیہ میں جاری ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تفصیلی باتیں ہوں گی۔ اب میرا خیال ہے وقت گزر چکا ہے۔ آج سوال و جواب بھی آپ نے کرنے تھے نا؟ آخری 15 منٹ؟ اچھا، میں اسی لیے اس کو دیکھ رہا ہوں بار بار۔ پہلے ہمارا دستور تھا کہ آخری 15 منٹ سوالات کے لیے وقف کیا کرتے تھے، تو آج مجھے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آج بھی ہم آخری 15 منٹ سوالات کے لیے وقف کریں، تو اس وقت تک میں انشاءاللہ اس آیت کے ساتھ
کی تفصیل بیان کر دوں گا۔ حضرت امام راضی نے بالکل واضح کھلی ہوئی بات لکھی ہے جو ہر شخص کے استنباط کی تائید کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کی اطاعت کرنا واجب، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا واجب کر دیا تھا تو اس آیت میں منافقین اور دلوں میں بیماری والوں کا ذکر کیا جو اس رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے اور کسی غیر سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں امام راضی پھر لکھتے ہیں، گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے طاغوت سے فیصلہ کرانے کے رجحان کو ظاہر کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے سے ان کے نفوس کو ظاہر کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ صرف منافقین ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے رکتے تھے کیونکہ وہ ظالم تھے اور جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے اور کڑوا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک رائے ہے کہ ان کا یہ روکنا دین سے عداوت کے باعث تھا۔ اب یہ بات کہ نعوذ باللہ من ذالک رشوت نہیں لیتے تھے اور ہمیشہ کڑوا فیصلہ کرتے ہیں، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ کسی غیر کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رشوت لیتے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس سے اپنا سب مال لٹا دیا غرباء اور فقراء میں اور مومنین میں، اس کے متعلق یہ اس الزام کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بعضوں نے الزام لگایا تھا کہ مال اپنوں کو دے دیا، لیکن رشوت کا کوئی الزام کبھی بھی رسول اللہ علیہ وسلم پر ثابت نہیں ہے۔ اگر ہوگا تو میرے علم میں نہیں آیا کبھی۔ تو یہ جو ہے کہ ظالم، کیونکہ وہ ظالم تھے، رشوت نہیں لیتے اور کڑوا فیصلہ کرتے ہیں۔ کڑوا فیصلہ ہمیشہ اس وقت ہوا کرتا ہے جب کسی کے موقف کے خلاف ہو، اور یہ کہنا کہ ظالم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ ہی رسول اللہ علیہ وسلم کڑوا فیصلہ کرتے ہیں، درست نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سے یہود بعض دفعہ دونوں فریق جھگڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے تھے، تو جب ایک کے حق میں فیصلہ کرتے تھے وہ کڑوا تو نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس لیے مسلمانوں اور یہود کے جھگڑے، مسلمانوں اور مسلمانوں کے جھگڑے، جتنے بھی جھگڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوئے ہیں، ان میں فیصلہ ایک کے حق میں لازماً تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الزام لگ ہی نہیں سکتا کہ جب بھی فیصلہ کرتے ہیں کڑوا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، فریق ثانی اس کو کڑوا سمجھتا تھا، ابھی بھی سمجھتا ہے۔ جتنے مرضی آپ انصاف سے فیصلہ کر دیں، ایک فریق بڑبڑاتا ہوا ہی جاتا ہے کہ دیکھو جی کوئی بات ہوئی نا، دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس سے اتنی نصیحت پکڑیں کہ جو فیصلہ ہو اور ایک اختیار رکھنے والی اتھارٹی، یعنی جو اس منصب پر مامور ہو، اس کا فیصلہ ہو تو اسے خدا پر چھوڑ دینا چاہیے یا اس کی اپیل کرنی چاہیے۔ یہ پبلک میں، عوام الناس میں یہ باتیں کرنا کہ یہ غلط فیصلہ ہو گیا، جائز نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں آگے ایک ہی مضمون میں چل رہی ہیں، اس لیے میں دیکھتا جا رہا ہوں، چھوڑتا جا رہا ہوں۔ یہ جو بات ہے، بعض لوگوں نے کچھ سرکشوں سے فیصلہ کروانے کا ارادہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہ کروانا چاہا،
یہاں طاغوت مراد ہیں، یہ ہوتا ہوگا، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مگر یہ منافقین کیسے ہو سکتے تھے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بات یہ منافقین کی کر رہے ہیں۔ منافقین وہ تھے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ اور کیا کبھی ایسا واقعہ کسی اہل علم کے نزدیک ہوا ہے کہ مسلمان کہلاتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لے کر اسلام کے خلاف سرکشوں سے فیصلہ کروانے کی طرف وہ مائل ہوئے؟ نہیں، آپ کے علم میں ہے گا؟ اس لیے اگر ہمارے ربوہ کے علماء جو ماشاءاللہ بہت علوم میں تخصیص کر چکے ہیں، ان کے علم میں ایسا واقعہ ہو تو مجھے بتائیں۔ میرے علم میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ مسلمان کہلاتے ہوں، اندر اندر تو خلاف ورزی کرتے ہوں گے، ضرور کرتے ہی تھے، تبھی منافق ہیں، لیکن کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ فیصلہ کریں، ابو جہل فیصلہ کرے یا فلاں فیصلہ کرے، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ شیعہ حدیث میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل ذکر ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس آیت کریمہ کا مضمون بالکل واضح اور کھلم کھلا ہے، اس میں ہمیں کسی اور تفصیلی بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا تو نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جو یہ گمان کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے دعوے میں جھوٹ کی ملونی کا شامل ہونا ایک قریب ترین احتمال ہے۔ یعنی ایسا دعویٰ کرتے ہیں جس کے متعلق اس کا جھوٹا ہونا بعید از قیاس نہیں ہے۔ اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ جو تجھ پر ایمان اترا ہے ہم ایمان لے آئے، جو اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ہم ایمان لے آئے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف اپنے معاملات کو پھیریں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کر دیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ بس یہاں یتحاکموا سے مراد ان کا عملی کردار ہے۔ جب وہ اپنے عمل کی تشکیل کرتے ہیں، جو بھی اعمال بجا لاتے ہیں، ان کو وہ شیطانی احکامات کے تابع ڈھالتے ہیں، اور جو منہ کی بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اپنا سردار مان لیا۔ بس میرے نزدیک اس آیت کریمہ کا یہی کھلا کھلا معنی ہے، اور باقی انشاءاللہ آئندہ کل سورہ 62 کی بحث ہوگی۔ اب آپ اپنا کام شروع کر دیں۔ کیا رشید صاحب؟ ہاں، رشید صاحب کے سوالات تو پتہ ہی ہیں سب کو۔ کوئی اور ہے سوال کرنے والے؟ کتنے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں گے؟ اور ہاں، انور صاحب کے سوال بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں پہلے، محسن صاحب، چودھری آفتاب صاحب، وہاں چلے جائیں۔ چودھری عبدالرشید صاحب کو میں نے اس لیے موقع نہیں دیا کہ 15 منٹ تو ہیں، 15 منٹ میں ان کو سوال واضح کرتے ہی وقت گزر جائے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، واضح کرتے 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 اور سر کھجاتے کھجاتے وقت گزر جاتے ہیں۔ فرمائیں۔ حضور، آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو کہ ملکی قانون کے ماتحت رکھ نہیں سکتے تھے اپنے پاس، تو اس کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے اپنے والدین کو اور بھائیوں کو کیسے بلا لیا؟ زبردستی رکھا تھا؟ اس ملک میں تو سب کو آنے کی اجازت تھی، یوسف کے بھائی کو بھی آنے کی اجازت تھی،
مگر جس قافلے جن بھائیوں کے درمیان وہ آئے تھے وہ ان کو واپس لے جانا چاہتے تھے اور زبردستی حضرت یوسف ان کو روک نہیں سکتے تھے. یہ بحث ہوئی ہے ساری. میرا خیال تھا لیکن جو ان کے والدین تھے وہ تو شوق سے حضرت یوسف کے کہنے پر خود ہی چلے آئے تھے. سمجھ گئے؟ جی جزاک اللہ. اگلا کون ہے سوال کرنے والا؟ ہاں فرمائیں. ان کو تو سب دنیا جانتی ہے. السلام علیکم سر. کئی دفعہ چونکہ اپنا تعارف کرا دیں ڈاکٹر صاحب. نعیم احمد ویملڈن پارک. پورا بتا دیں. ڈاکٹر نعیم. ڈاکٹر نعیم احمد قریشی ویملڈن پارک. ٹھیک ہے. حضور جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی حکومت مذہبی آزادی دیتی ہے تو اس حکومت کے خلاف کس قسم کی جد و جہد کرنا غیر اسلامی ہے. اگر ایک فرضی صورتحال آج کل کے زمانے میں ہو کہ ایک غیر مسلم حکومت ایک مسلمان ملک کے اوپر قبضہ کرتی ہے، سیاسی مسلمان ملک پر قبضہ کرتی جی ہے، سیاسی حوث کے سیاسی یا ملک کی حوث ہے، اس کے خلاف لڑائی جائز ہے. لیکن مذہبی آزادی دیتی ہے وہ مذہبی آزادی دیتی ہے، قبضہ زمین پہ کرتی ہے. جی جو شخص بھی آپ کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے جی اگر بالآخر آپ اس کو تسلیم نہ کر لیں، جی یہ اور مسئلہ ہے. انگریز کے خلاف جو ابتدائی لڑائی کی کوششیں تھیں اس کو اپنے ملک سے باز رکھنے کی، وہ بالکل جائز تھیں اور انگریزی حکومت کا ہرگز حق نہیں تھا کہ تلوار کے زور سے وہ کسی سرزمین پر قبضہ کرے. وہ کوششیں جائز تھیں قرآن اور حدیث کی روح سے. لیکن قرآن اور حدیث کی روح سے جب تم ہار گئے، جب تم نے ان کی بالادستی تسلیم کر لی، جب انہوں نے ملک میں امن قائم کر دیا اور وہ دارالحرب نہیں رہا، وہ لڑائی کا ملک نہیں رہا بلکہ دارالاسلام بن گیا. اور یہی لفظ تمام بڑے بڑے علماء نے لکھے ہیں کہ انگریز کی حکومت اب دارالحرب نہیں دارالاسلام بن چکی ہے. اس وقت ان کے خلاف تلوار کا جہاد جائز نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ جی. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے، دوسروں کی زمینوں پہ قبضے کرتے پھرتے ہیں، وہی نا، اس کے خلاف جد و جہد کرنا، آخر دم تک جد و جہد کرنا، سلطان ٹیپو کی طرح اپنی جانیں قربان کر کے جد و جہد کرنا عین اسلامی روح ہے. شکریہ. اگلا سوال کون تھا؟ سوال کرنے والے ہاتھ اٹھائیں ذرا. ہیں؟ پوچھ لیا. ٹھیک ہے. آج تو صرف رشید صاحب ہی رہ گئے، باقی کوئی اور ہے؟ چلیں جی آ جائیں میدان میں. یہ بھی ہیں حیات صاحب بھی. سبحان اللہ. آپ دونوں کے درمیان ہم وقت تقسیم کر دیتے ہیں کیونکہ عدل کا مضمون چل رہا ہے. چلیں جی. حضور جزاکم اللہ واسم. حضور پہلا تو درخواست ہے کہ کل جو حدیث آپ نے ارشاد فرمائی تھی حضرت یحییٰ کے مروی حدیث آپ نے فرمائی تھی، اگر اس کو شائع کیا جائے کافی مقدار میں تو ہمیں تو علم نہیں تھا، میں نے تو کبھی سنی نہیں. کہی ہیں میرے ساتھ. ہاں جی اب تو ہو گیا لیکن شائع ساری دنیا میں ہو رہی ہے. اس کی دیکھ لیں. جب یہ چھپیں گے تو وہ بھی چھپ جائے گی. جب یہ سلسلہ درس چھپے گا جی وہ بھی چھپ جائے گی انشاءاللہ. دوسری عرض یہ ہے جی، وہ آپ نے آیت نمبر 58 میں کل فرمایا تھا، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں کتنے مختلف مقامات ہیں؟ ہم جب دعا کرتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بڑھائے، تو اس کے صحیح میں نے پلیز ذرا سمجھا دیں. آپ کو معین علم ہونا چاہیے کتنے درجات ہیں. جی چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جی. ہیں؟ پتہ تو چل جائے کیا آپ نے ان میں سے اپنے لیے کچھ اختیار کرنے ہیں آپ نے کہ میں یہ فلاں درجہ نہیں فلاں درجہ لوں گا؟ کیوں جی؟ کیا وجہ ہے سوال کی؟ حضور یہ اس لیے پوچھا ہے کہ جنت النعیم، جنت الفردوس، یہ مقامات دو کا تو مجھے علم ہے اور باقی پتہ نہیں. میں اس کی وضاحت اپنے خطبات میں بہت حد تک کر چکا ہوں اور بار بار بیان کر چکا ہوں کہ جنتوں کے درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے.
जन्नत नईम, जन्नतुल फिरदौस, जो भी नाम मुख्तलिफ रख दें, उनमें जो भी दाखिल होगा उसके दराजात की कोई मुअय्यन हद नहीं है। इसलिए जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम के जो भी माने हों, इससे मुराद नहीं है कि एक जन्नत में जाकर इंसान वहीं अटक रहेगा। हर जन्नत की किस्म हमेशा के लिए तरक्की पजीर रहेगी और उसमें इंसान के जज्बात और उसकी ख्वाहिशात लामुतनाई होंगे। एक पल भी ऐसा नहीं आएगा जब उस पर यकसानियत या बोरियत का लफ्ज़ इतलाक़ पा सके। समझें जी इसलिए आपको जो भी जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह मिलेगी, अच्छा। तो उस पर आप राज़ी हो जाना। दूसरे एक जगह बैठे ना रहना जैसे आपकी आदत है। जन्नत में घने सायों से क्या मुराद है? क्या? जन्नत में घने सायों से क्या मुराद है? सायों के से मुराद मुख्तलिफ कुरान करीम में जगहों पे ये जिक्र मिलता है। साया पनाह देता है। जी साया उसी वक्त अच्छा लगता है जब वो सर्दी पैदा करने की बजाय मुखालिफ माहौल के असरात से पनाह दे। बस उन पर साए होंगे। मैं इसका एक ये मतलब समझता हूँ कि उन सायों में से कुछ उनके ऐसे अमाल का ज़िक्र मख्फी तौर पर मौजूद है जिनका असर अगर उन पर पड़े तो उनकी जन्नत में एक किस्म की तलखी पैदा हो जाएगी। मसलन गुज़रे हुए वाक़यात में जो उन्होंने लोगों से ज़्यादतियाँ की हुई हैं, जो लोगों ने ज़्यादतियाँ की हुई हैं, कई किस्म के वाक़यात हैं जो उस रूह को याद तो होंगे। जो रूह दोबारा जन्म लेगी उसकी याददाश्त पहले से भी तेज़ हो चुकी होगी। तो अगर वो चीज़ें उसको तकलीफ़ देती रहें तो ये बेसाया ज़िंदगी है। अपने ही अमाल के बद असरात से वो घने सायों में होंगे। उन तक उन बद अमाल का एक ज़र्रा भी असर नहीं पहुँचेगा। आपका वक्त ख़त्म हो गया बस। जी जज़ाकल्लाह। अब हयात साहब माशाअल्लाह, बशीर हयात साहब लिख के लाते हैं आजकल। बशीर हयात साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। This question is about Ramzan. Hazur, Why is this question in English? pardon? Read your question in Urdu, please. This question is about Ramzan. मेहरबानी फरमाकर अपने सवाल को उर्दू में पढ़ें। अभी तो इंग्लिश में लिखा है। वैसे इसलिए इस सवाल को किसी अंग्रेजी सवाल जवाब की मजलिस के लिए इसको- उठा रखें। इसको उर्दू बाद में कर देंगे। जब पहले- वापस जाएगा दस का पहले अंग्रेजी पढ़ देता हूँ, उसके बाद उर्दू वक्त कर नहीं रहा। 4 मिनट तो रह गए हैं सिर्फ। क्यों जी? फिर अंग्रेजी में पढ़ दूँ पहले, उसका फिर साथ उसका मैं उर्दू। जवाब पहले दे चुका हूँ कि अंग्रेजी में पढ़ने का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये आलमी मजलिस उर्दू में लगी हुई है। हुजूर, अगर एक आदमी हाँ अब ठीक है। जो कि कैम्ब्रिज में रहता है, हाँ कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज में रहता है, वो एक वहाँ पर वो रोज़ा ना रख सके, एक वीक के लिए या एक दिन के लिए रोज़ा ना रख सके, कैम्ब्रिज में तो एक आदमी जो कैम्ब्रिज में रहता है, अगर वो कैम्ब्रिज में नहीं, एक दिन या हफ्ते के लिए रोज़ा ना रख सके। एक आदमी जो लंदन से गया हो अच्छा अच्छा। और कैम्ब्रिज में गया हो ठीक है। तो रोज़ा ना रख सके। लंदन से कैम्ब्रिज पहुंचा हो जी, और कैम्ब्रिज जाकर वो तो एक दिन या हफ्ते का रोज़ा ना रख सके हफ्ते जी। तक जी। तो वो क्या करे? क्या वो रोज़ा रखे या ना रखे, या
बाद में रोज़े रख ले। रमज़ान में इससे ज़्यादा बशाशत का इजहार नहीं हम कर सकते। सुभान अल्लाह। सवाल ये है कि एक आदमी लंदन से कैम्ब्रिज पहुँचे, कैम्ब्रिज में उसका क़याम एक दिन या हफ्ते का हो और वो वहाँ रोज़े ना रख सके, तो वो क्या करे? क्या रोज़े रखे या ना रखे? ये सवाल है जी। जब रोज़ा नहीं रख सकेगा तो रखेगा कैसे? रोज़ा ये है कि रोज़ा नहीं रख रहा। नहीं, वो आया, वो रोज़ा रखे एक दिन या एक वीक के लिए वो गया है वहाँ पर सफ़र में, तो रोज़ा अगर वो रखे कि ना रखे? अगर वो मुसाफिर है तो रोज़ा नहीं रखेगा, लेकिन रोज़े के लिए उलमा ने अमूमन 3 दिन की शर्त रखी है। अच्छा। यानी 14 दिन नमाज वाली नहीं, अच्छा। बल्कि अगर किसी कोई इरादा करके चले कि मैं 3 दिन के अंदर वहाँ से वापस आ जाऊँगा, जी। तो उस सूरत में वो रोज़ा नहीं रखेगा। अच्छा। अगर 3 दिन की उसकी वाज़ेह नियत है तो वो सफ़र ही शुमार होगा और रोज़ा नहीं रखेगा। अच्छा। लेकिन अगर ऐसे हालात पैदा हों कि वो वापस ना आ सके और 3 की बजाय 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 50-30 दिन तक के रमज़ान तक वो चलता रहे और उसका इख्तियार ना हो कि कब उसने वापस लौटना है, जी। तो ये सारी हालत सफ़र होगी। समझ गए? जी। अगर 3 दिन के अंदर अंदर वापस लंदन आ जाएगा तो वहाँ नहीं रखेगा, यहाँ के रोज़े रखने शुरू कर देगा। बेहतर। ठीक है, यही बात है। हाँ, ये अगर 3 दिन से ज़्यादा की नीयत हो जी, तो फिर रोज़ा रखेगा। ठीक है। ठीक है? ठीक है। दूसरा सवाल है कि अभी है 1 मिनट। हाँ, पहले जो आदमी यहाँ पर लंदन में आते हैं कैमरे से, वाह वाह, सुभान अल्लाह, कैसी मुअय्यन बातें फरमा रहे हैं। कैम्ब्रिज से लंदन आ रहे हैं, वो कैमरे से लंदन आते हैं, कैम्ब्रिज जा रहे थे। जी। और वो आते हैं इस काम के लिए, MTA के लिए या दूसरे कामों के लिए, तो क्या वो रोज़ा रखेंगे और यहाँ पर आकर अफ्तारी करेंगे? नहीं, वो सफ़र है। जी। हंसी के बुरा न मनाए, लोग खुश हो रहे हैं आपसे, आपकी बातों पर। आपसे सबको मोहब्बत है, हैं? जी। और खुशी से, प्यार से हंस रहे हैं। समझ गए? रमज़ान में नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी की तहक़ीर या तख़फ़ीफ़ हरगिज़ नहीं हो सकती, इसके अलावा भी नहीं हो सकती। इसलिए आप इनकी हंसी को बुरा ना मनाएं, आपसे सबको मोहब्बत है, जी। आपकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। समझ गए बात? रोज़ा अगर वो सफ़र की हालत में नहीं रखेगा, लंदन चाहे 1 दिन भी ठहरना उसने या ज़्यादा ठहरना हो, 3 दिन तक अगर उसने ठहरना हो, तो उसको रोज़ा नहीं रखना, खा वो MTA के काम आए या किसी और काम आए। समझ गए जी। कि नहीं? अभी है शुबा कोई काम? क्लियर नहीं हुई? हैं? क्लियर नहीं हुई बात? नहीं हुई ना? हाँ, आपके चेहरे से नहीं हुई। अच्छा, कम्यूट करने की बात कर रहे हैं? जी। कम्यूट करने की बात नहीं कर रहे हैं, कहते हैं रोज़ा वहाँ रख के इफ्तार यहाँ करें। मैं ये बात की है कि ये मना है। एक आदमी कैमरे से चलता है लंदन आने के लिए, लेकिन वो वीक में एक दफ़े या 2 वीक में एक दफ़े काम के लिए आता है यहाँ पर, तो वो रोज़ा रखेगा कि नहीं रखेगा? 2 हफ्ते में कभी 1 दिन वो यहाँ आना चाहता है जी, काम के लिए, जी। तो सफ़र है उसका, रोज़ा नहीं रखेगा। अच्छा। रोज़ा नहीं रखेगा। लेकिन अब बताएं, अब क्या बात है? बस अभी ठीक है। हैं? ठीक है, हो गया ठीक? जी। जज़ाकल्लाह। दोनों मसले हल हो गए, लंदन वालों के भी, कैम्ब्रिज वालों के भी। इसके मुताबिक उससे बात